کہ کتابوں میں نے پڑھا ہے یہودیوں کے اندر جادو بہت زیادہ ہے، یعنی وہ جو فرعون کے دربار میں جادوگر اسلام لے آئے تھے، مسلمان ہوئے تھے، موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئے تھے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جادوگر قوم میں شامل ہو گئے تھے۔ ویسے بھی سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنوں سے لوگ جو ہے وہ جادو سیکھتے تھے، تو یہودیوں میں جادو بہت رہا ہے اور یہ جادو آج تک ہے۔ یہودیوں میں کچھ لوگ ہیں جو اسی پہ زندگی گزارتے ہیں اور اس کا نام ہے قبالہ۔ جیسے ہمارے دین اسلام میں نا تصوف، کہ کچھ لوگ روحانیت کو بنانے کے لیے پوری زندگی خانقاہوں میں رہتے ہیں، محنت کرتے ہیں، بیعت ہوتے ہیں، تو دین اسلام میں جس کا تصوف ہے یہودیوں میں اس کے مقابلے میں قبالہ ہے، اور قبالہ جادو کو کہتے ہیں، اور یہ جادو مستقل کرتے رہتے ہیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا جو منافق تھا، اس نے نبی علیہ السلام پر بھی جادو کیا تھا، اس نے اور اس کی دو بہنوں نے، اور نبی علیہ السلام پر 6 مہینے اس کا اثر رہا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تو نبی السلام نے پھر ایک چٹان کے نیچے ان کے بالوں کو دبایا گیا تھا، وہ نکلوائے اور جادو کا اثر ختم ہوا۔ پھر اس کے بعد معوذتین نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے جادو کا توڑ عطا فرما دیا۔ اب سوچئے کہ اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کا اثر ہو سکتا ہے تو بھئی ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں؟ تو یہ یہودی مستقل جادو کرتے رہتے ہیں۔ کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ ان کے جادو کرنے والوں نے بتایا کہ جب خلافت عثمانیہ کو توڑنا تھا تو ایک ایسا یہودی تھا کہ جس کو مستقل انہوں نے جادو کے لیے بٹھا دیا تھا، جب تک خلافت عثمانیہ ٹوٹ نہیں گئی وہ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں تھا۔ تو اگر وہ جادو کے لیے اس طرح بٹھا دیتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں تو اس وقت جو روحانیت کے میدان میں آگے بڑھنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان کے جادو کا توڑ کریں، اور ان کے جادو کا توڑ 2 ہی طریقوں سے ممکن ہے۔ ایک تو جو حفاظت کا احتیاط بتایا گیا ہے اپنے اوپر بھی کریں، پوری امت مسلمہ کے مسلمانوں پر کریں، اور دوسرا یہ کہ اپنے معاملات میں یہ چیز شامل کریں کہ معاملات بھی کریں اور 15 منٹ آدھا گھنٹہ ان جادوگروں کے اوپر غائبانہ توجہ بھی ڈالیں کہ اللہ ان کے دل میں مسلمانوں کا رعب ڈالے اور ان کے شر سے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ تو اس میں ایک تو امریکہ کا جو صدر ہے اس کو بھی شامل کریں، اسرائیل کا صدر ہے اس کو شامل کریں، اور اس میں سارے اسرائیل کے یہودیوں کو اور ان کے خاص طور پہ جو قبالہ کے جو لوگ ہیں ان کو شامل کریں تاکہ ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا رعب بٹھائے اور ان کے شر سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ یہ ایک عمل ایسا تھا جو ابھی میرے علم میں آیا کہ اس کو کرنا ضروری ہے، اس لیے میں نے بتا دیا کہ خلفاء حضرات خاص طور پر اس بات کو سمجھیں اور اس ذمہ داری کو پورا کریں۔ یہ امت لاوارث نہیں ہے، اس کی ذمہ داری روحانیت کے مشائخ کے اوپر ہے، کھانے کے لیے نہیں۔ بدن کو غذا تو انسان کو ہمیشہ اپنے دیش میں اپنے گھر میں بہتر پہنچ جاتی ہے، یہاں حاضر ہوئے ہیں اپنی روح کو غذا پہنچانے۔ تو آج اس عنوان کو اس لیے ذرا کھولا کہ ہمیں یہاں اعتکاف میں بیٹھنے کا مقصد واضح ہو جائے کہ ہم نے کچھ اعمال کرنے ہیں، پھر اللہ سے مانگنا ہے، اور اس اعتکاف کے دوران اپنے دل کے نور کی اس کمی کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، قیامت کا وہ دن ہوگا جب انسان روشنی کو تلاش کرتا پھر رہا ہوگا اور اندھیرا ہوگا چاروں طرف، اور پھر اگر حکم دے دیا گیا کہ اس کو لے جاؤ جہنم میں کہ 10 جانور جنت میں جائیں گے، ایک بقرہ گائے جائے گی جس کو ذبح کرنے کا موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا، یونس علیہ السلام کی حوت مچھلی، الکبش اسماعیل علیہ السلام کا ان کی جگہ جو مینڈا ذبح ہو گیا تھا وہ بھی جنت میں جائے گا، اجل ابراہیم علیہ السلام کا جس کو وہ بھون کے لائے تھے رشتوں کو کھلانے کے لیے، نملہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھ کر جس چیونٹی نے بات کی تھی، النمل ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم، وہ چیونٹی بھی جنت میں جائے گی، ہدہد جس نے سلیمان علیہ السلام سے گفتگو کی تھی وہ پرندہ بھی جائے گا، صالح علیہ السلام کی ناقہ اونٹنی بھی جنت میں جائے گی، اور نبی علیہ السلام کی ناقہ بھی جنت میں جائے گی، اور عزیر علیہ السلام کا گدھا بھی جنت میں جائے گا، اور 10واں اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں جائے گا۔ اب ذرا غور کیجئے وہ کیا منظر ہوگا کہ یہ جانور تو جا رہے ہیں جنت میں، اور جس کو اللہ نے آنکھیں دی، دل دماغ دیا، نعمتیں دی، وہ انسان اپنی غفلتوں کی وجہ سے جہنم میں۔ اگر اس وقت گدھے نے یہ کہہ دیا اے انسان تو مجھے بے وقوف سمجھتا تھا نا، گالی بھی دینی ہوتی تھی کسی کو بے وقوفی کی تو گدھا کہتا تھا
آج وہ بے وقوف تو جا رہے ہیں جنت میں، تو کہاں کا عقل مند نکل آیا کہ تو جہنم میں۔